بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن شریف کے حالات و واقعات بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا حلیمہ فرماتی ہیں، میں نے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حال میں زیارت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونی لباس پہنے ریشمی بستر پر آرام فرما رہے تھے کہ میں نے نرمی سے جگایا تو مسکراتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور میری طرف دیکھا۔ اتنے میں مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا اور آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے شوق و محبت کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک چوم لی۔ میرا قبیلہ بنی سعد قحط میں مبتلا تھا، اناج یعنی کھانے پینے کے سامان کی تنگی تھی اور بارشیں تک نہیں ہو رہی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو قحط دور ہو گیا، اناج کی تنگی دور ہونے لگی، زمین سرسبز ہو گئی، درخت پھلدار اور جانور ہربا موٹے تازے ہونے لگے، میرا گھر روشن ہو گیا۔ ایک دن میری پڑوسن خولہ سعدیہ مجھ سے بولیں، اے حلیمہ، تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، کیا تو اپنے گھر میں رات کو آگ جلایا کرتی ہے؟ میں نے اس سے کہا، یہ آگ کی روشنی نہیں بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کی چمک ہے۔ حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ اسی طرح فرماتی ہیں کہ میرے پاس 7 بکریاں تھیں جو بڑھتے بڑھتے 700 ہو گئیں۔ قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولے کہ اے حلیمہ، اس بچے کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ چنانچہ میں نے ایک تالاب یعنی پانی کے بڑے حوض میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا تو ان بکریوں نے بچے جنے اور ہماری قوم ان بکریوں کے دودھ سے خوشحال و مالدار ہو گئی۔ ایک اور مرتبہ حضرت حلیمہ اسی طرح بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ماہ کی عمر میں گھسٹ کر چلنا شروع کر دیا، 5 ماہ کی عمر میں کھڑے ہو کر چلنے لگے، 8 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح بولنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی اور سمجھی جا سکتی تھی، 9 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل صاف گفتگو فرماتے تھے، اور جب عمر مبارک 10 ماہ ہوئی تو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ تیر چلا لیتے تھے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح آج کل ہمارے یہاں ہتھیاروں، توپوں اور گنوں سے جنگیں ہوتی ہیں، اس دور میں تیر اور تلوار سے جہاد ہوا کرتا تھا، اور دشمن کے حملوں سے حفاظت کے لیے بچوں کو بچپن ہی سے ٹریننگ دی جاتی تھی۔ یاد رکھیے، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے زیادہ ذہین تھے کہ کائنات کا کوئی بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ ذہین ہوا اور نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ سورج کی روشنی جیسا نور اترتا اور پھر نگاہوں سے غائب ہو جاتا۔ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئے تھی کہ چند بکریاں قریب سے گزریں تو ان میں سے ایک بکری نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا اور سر مبارک پر بوسہ دیا۔ بکری نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا تو وہ شریعت کی مخالف ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اونٹ کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرنے کا ذکر بھی احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ جانوروں کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرنے کے واقعات کے ذریعے کفار کو سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت دکھائی گئی تاکہ وہ پیارے آقا کی طرف آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستہ ہوں۔ اسی طرح حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لڑکے کھیلنے کے لیے بلایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل چلے جاتے۔ ایک دن میرے بیٹے نے مجھ سے کہا، امی جان، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان والے ہیں،
کیونکہ یہ جس جنگل میں جاتے ہیں وہ بھرا بھرا ہو جاتا ہے۔ دھوپ میں چلتے ہوئے ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے۔ ریت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان نہیں پڑتا۔ پتھر ان کے مبارک پاؤں تلے خمیر یعنی گوندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا ہے، جس پر قدم مبارک کا نشان بن جاتا ہے، اور جنگل کے جانور آتے ہیں اور ان کے قدم چوم کر چلے جاتے ہیں۔ ادا کے بخشش کے کیا خوبصورت الفاظ ہیں۔ اللہ اللہ وہ بچے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ چینل کو سبسکرائب کر کے سرونٹ اسلام کا حصہ بنے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔